اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہری پور اینیمل ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے ایک ایسا دیسی فارمولہ، دیسی نسخہ لے کر آیا ہوں۔ خصوصاً میرے وہ دوست جو اکثر کامنٹ باکس میں پوچھتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو بہت سے قیمتی ونڈے کھلاتے ہیں، دانے وغیرہ کھلاتے ہیں، سبز چارے کھلاتے ہیں، لیکن ہمارے جانور موٹے نہیں ہوتے، فروا نہیں ہوتے۔ انشاءاللہ تعالی آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ فارمولہ اپنے جانوروں کو کھلائیں گے تو آپ کی یہ شکایت ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو آگے چلے، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی انفارمیٹو ویڈیو اپلوڈ ہوں آپ دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے کوئی بھی خوراک دینے سے پہلے آپ دوستوں کو چاہیے کہ آپ اپنے جانوروں کی ڈیورمنگ کر لیں، کیونکہ جانوروں کی ڈیورمنگ لازمی کرنی چاہیے، بر وقت کرنی چاہیے۔ 3 مہینے کے بعد تقریباً جانوروں کی ڈیورمنگ لازمی کر لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور خصوصاً آج کل کے اس موسم میں جانور گھاس وغیرہ کھاتے ہیں، خصوصاً وہ جانور جو چرائی پہ جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں، وہ گھاس وغیرہ کھاتے ہیں۔ گھاس کے ساتھ مٹی ہوتی ہے، چونکہ برسات کا موسم ہے تو پتے وغیرہ کھاتے ہیں، پتوں کے ساتھ مٹی ہوتی ہے، یا کسی بھی جگہ سے پانی، بارش کا پانی رکا ہوا ہوتا ہے وہ پی لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ جانور کے معدے میں کیڑے ہونے کی وجہ سے جانور کو اگر آپ جتنی بھی اچھی خوراک دیں گے تو وہ اسے لگے گی نہیں، اسے اثر نہیں کرے گی اور وہ تکڑا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس جو آج کل کا موسم ہے، یہ جو گرمیوں کا موسم ہے، برسات کا موسم ہے، اس موسم میں جانوروں کے ساتھ چیچڑ وغیرہ لگ جاتے ہیں، چچڑیاں لگ جاتی ہیں، جوئیں وغیرہ ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جانور دن رات صحیح طریقے سے آرام نہیں کر سکتا، رات کو خصوصاً سوتا نہیں، ڈسٹرب رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی جانور جو ہے اسے آپ جتنی بھی اچھی خوراک دیں گے وہ کمزور رہے گا، تگڑا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ دوست کوئی سپرے وغیرہ، بہت سی سپرے مل جاتی ہیں، پاؤڈر وغیرہ مل جاتے ہیں، وہ لائیں اور اپنے جانوروں کے ساتھ لگائیں، جس سے ان کا یہ چیچڑوں کا مسئلہ اور یہ سب مسئلے مسائل جو ہے، جوئیں پڑ جاتی ہیں، یہ سب مسئلے حل ہو جائیں، تاکہ آپ کا جانور ان چیزوں سے اس کی جان چھوٹ جائے، وہ صحیح خوراک کھائے اور اسے اثر کرے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جانور کو آپ صاف پانی پلایا کریں۔ بہت سے دوست میں نے دیکھا ہے کہ جیسے بھی پانی ہوگا، گندا پانی، بارش کا پانی یا کسی بھی طرح کا پانی اسے جانور کو پلا دیں گے، اور اس کی وجہ سے بھی جانور کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، معدے میں کیڑے ہو جاتے ہیں، اور جانور جو کچھ بھی کھاتا ہے اسے صحیح سے اثر نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جانوروں کو ہمیشہ صاف اور تازہ پانی پلایا کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ یہ جو فارمولہ میں آپ دوستوں سے شیئر کرنے والا ہوں، یہ تقریباً 1 مہینہ آپ نے اپنے جانوروں کو لگاتار کھلانا ہے۔ بڑے جانوروں کے لیے آپ دوستوں کو میں علیحدہ فارمولہ بتاؤں گا اور چھوٹے جانوروں کے لیے علیحدہ بتاؤں گا۔ بڑے جانور کے لیے، گائے یا بھینس کے لیے، سب سے پہلے آپ دوست تقریباً 1 پائیا دہی لے لیں، اور 1 پائیا دہی لے کے اس کے اندر 200 گرام آپ ہلدی پاؤڈر شامل کر لیں۔ ہلدی پاؤڈر بہتر ہے کہ آپ بازار سے سوکھی ہلدی لے آئیں اور اسے خود پیس کر اگر پاؤڈر بنا لیں تو وہ خالص بھی ہوگا اور زیادہ بہتر ہوگا۔ 200 گرام ہلدی پاؤڈر ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر
ڈال لیں، 200 گرام سرسوں آئل ڈال لیں۔ اگر گرمیوں کا موسم ہو تو سرسوں آئل ڈال سکتے ہیں، اگر سردیوں کا موسم ہو تو آپ اس کی جگہ تلوں کا تیل بھی شامل کر سکتے ہیں۔ 200 گرام سرسوں آئل یا تلوں کا آئل ڈالنے کے بعد آپ اسے مکس کر لیں، اور مکس کر کے اسے اپنے جانور کے سامنے رکھیں۔ اگر وہ پی لیتا ہے اس طرح تو بہتر ہے، نہیں تو آپ نل وغیرہ کے ذریعے اسے پلا دیں۔ یہ ایک بہترین فارمولہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دنوں میں اپنے جانوروں میں واضح فرق، ان کی گروتھ میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اس کے بعد بکریوں اور بھیڑوں کے لیے آپ نے 1 پائیا دہی لے لینا ہے، اور 1 پائیا دہی کے اندر تقریباً 2 چمچ ہلدی پاؤڈر شامل کر لینا ہے۔ ہلدی پاؤڈر اگر آپ اسی طرح بازار سے خود سوکھی ہلدی لا کر اگر اسے پیس کے بنائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، خالص بھی ہوگا اور کارآمد بھی ہوگا۔ 2 چمچ ہلدی پاؤڈر آپ اس کے اندر شامل کر لیں، اور تقریباً 30 cc آپ اس کے اندر سرسوں آئل شامل کر لیں۔ اگر گرمیاں ہوں تو سرسوں آئل شامل کر لیں، اگر سردیاں ہوں تو تلوں کا تیل بھی اس کی جگہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد آپ اپنی بکری کے سامنے رکھیں، یا بھیڑ یا بکری اس کے سامنے رکھیں۔ وہ پہلے تو اسی طرح سے پی لے گی، کیونکہ جو جانور چھوٹے جب بکریاں ڈیلیوری کرتی ہیں تو اس ٹائم سے جس چیز پر بھی لگائے ہوتے ہیں، میں جب میری بکریاں ڈیلیوری کرتی ہیں تو میں چھوٹے بچپن سے ہی جو ان کے بچے ہوتے ہیں انہیں اس طرح کی چیزیں کھانے یا پینے پر لگا دیتا ہوں، تاکہ کوئی دوائی وغیرہ یا کچھ بھی انہیں دینا پڑے تو اسی طرح دہی میں یا دودھ میں یا لسی میں ملا کے ان کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ پی لیتی ہیں۔ تو اگر اس طرح سے پی لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو نل کے ذریعے انہیں دیں۔ لیکن نل کے ذریعے دینے سے ایک بات یاد رہے کہ کہیں نل کے ذریعے آپ انہیں دیں تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ چیز ان کی بکریوں کی سانس کی نالی کے اندر نہ چلی جائے۔ اگر اس طرح سے نل کے ذریعے بھی نہ کریں تو ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر آپ اس کے اندر تھوڑا سا چوکھر ڈال کے، تو اسے آپ بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا چوکھر ڈال کے اسے پیڑیوں کی شکل بنا لیں، تو اس طرح بھی اگر آپ اپنی بکریوں کو دے دیں تو اس طرح بھی یہ بالکل کارآمد ثابت ہوگی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔